اچھا تو چلیں سیدھے آج کے اس ایکسپلینر کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم ولیم شیکسپیئر کے ایک ایسے زبردست شاہکار کا تجزیہ کرنے والے ہیں جو واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک بالکل پرفیکٹ ہیرو جیسی لائف باہر کے کسی دشمن سے نہیں بلکہ بالکل اندر سے دیمک کی طرح تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ایک ملٹری جنرل کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن کی ان اندھیری گلیوں کا سفر ہے جہاں شک اور بدگمانی جنم لیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا طاقتور انسان جو میدان جنگ میں کبھی نہیں ہارا، وہ کیسے اپنے ہی دماغ اور اپنے سب سے قریبی لوگوں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر رہ جاتا ہے؟ اب یہاں ایک بہت ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسا عظیم ہیرو جس نے پتہ نہیں کتنی ہی جنگیں جیتی ہوں، جس کی بہادری کی مثالیں دی جاتی ہوں، اسے میدان جنگ کے بجائے اس کی اپنی ہی صفوں میں چھکے کسی دشمن کے ہاتھوں کیسے ہرایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں اس کہانی کے بالکل مرکز میں لے جاتا ہے، کیونکہ یہاں تلواروں کی جنگ نہیں ہو رہی، بلکہ یہ مائنڈ گیمز ہیں، ذہنوں کی جنگ ہے۔ ایک ایسا دشمن جو سامنے آ کر وار نہیں کرتا بلکہ سائی کی طرح ساتھ رہتا ہے اور دوست بن کر جڑیں کاٹتا ہے۔ کہانی میں آگے جانے سے پہلے ہمیں ٹریجڈی یعنی المیہ کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ لٹریچر میں ٹریجڈی کیا ہوتی ہے؟ عموماً اس میں مین کیریکٹر بہت عظیم یا پاورفل ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایک ایسی مہلک خامی ہوتی ہے یا وہ حالات اور دھوکے کے ایک ایسے جال میں پھنس جاتا ہے کہ اس کا انجام بہت ہی خوفناک اور دردناک ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اوتھیلو کی کہانی اسی ٹریجڈی کی سب سے پرفیکٹ اور سچ کہوں تو سب سے دل دہلا دینے والی مثال ہے۔ تو بھئی اس پوری تباہی کی جو اصل بنیاد ہے نا، وہ ان دو کرداروں کے بالکل متضاد ہونے میں ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس اوتھیلو ہے، وینس کی فوج کا ایک انتہائی بہادر، بہت ہی کامیاب سیاہ فام جرنل۔ اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ لوگوں پر بہت جلدی بھروسہ کر لیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی بن جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا ولن آیاگو دراصل اوتھیلو کا جونیئر آفیسر ہے اور اندر ہی اندر شدید غصے اور حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اوتھیلو نے اسے پروموشن نہیں دی اور اس کی جگہ کیسیو کو لیفٹیننٹ بنا دیا۔ بس یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آیاگو ایک انتہائی خطرناک گیم پلان بناتا ہے اور اس کا لائف مشن صرف ایک رہ جاتا ہے، اوتھیلو کی زندگی کو مکمل طور پر تباہ کرنا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس سازش سے پہلے کہانی میں کیا چل رہا تھا۔ اوتھیلو کی زندگی میں ایک بہت ہی خوبصورت موڑ آتا ہے۔ وہ وینس کے ایک بہت امیر آدمی کی بیٹی ڈیسڈیمونا سے چھپ کر شادی کر لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب لڑکی کے باپ کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ تو سیدھا اوتھیلو پر الزام لگا دیتا ہے کہ اس نے کالا جادو کر کے میری بیٹی کو پھنسایا ہے۔ لیکن یہ رشتہ کتنا مضبوط تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ڈیسڈیمونا خود بھری عدالت میں کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ بھائی میں نے اپنی مرضی سے اور محبت کی خاطر یہ شادی کی ہے۔ مطلب یہ ایک سچی محبت تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ آگے کتنا بڑا امتحان آنے والا ہے۔ اور بس یہاں سے آیاگو کا وہ ماسٹر مائنڈ کھیل شروع ہوتا ہے جس نے سب کچھ الٹ کر رکھ دیا۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا، یہ ایک پورا ڈومینو ایفیکٹ تھا۔ سب سے پہلے آیاگو کیا کرتا ہے؟ وہ بہت چالاکی سے کیشیو کو شراب پلاتا ہے اور جان بوجھ کر اس کا جھگڑا کروا دیتا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اوتھیلو جو ڈسپلن کا بہت پکا ہے، کیشیو کو عہدے سے ہٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد آیاگو اپنا دوسرا اور سب سے زہریلا وار کرتا ہے۔ وہ بظاہر بڑا ہمدرد بن کر کیشیو کو کہتا ہے کہ یار تم اوتھیلو کی بیوی ڈیسڈیمونا کے پاس جاؤ، وہ بہت نیک دل ہے، وہ تمہاری سفارش کر دے گی۔ یعنی دیکھیں کتنی مکاری ہے، وہ ڈیسڈیمونا کی اچھائی اور ہمدردی کو ہی اس کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ اگر ہم اس شک اور حسد کے ٹائم لائن کو دیکھیں نا، تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ایک اتنا پر اعتماد شوہر آہستہ آہستہ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے۔ آیاگو ایک ہی دم سے سب کچھ نہیں بولتا، وہ بہت ہوشیاری سے اوتھیلو کے دماغ میں کیسیو اور ڈیسڈیمونا کے افیئر کے چھوٹے چھوٹے دھیمے دھیمے اشارے ڈالتا ہے۔ شروع میں اوتھیلو بالکل نہیں مانتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، جھوٹ بار بار بولا جائے تو سچ لگنے لگتا ہے۔ آیاگو کا مسلسل زہر اوتھیلو کے دماغ میں بدگمانی کا بیج بو دیتا ہے، اور پھر گویا قسمت بھی ولن کا ہی ساتھ دے رہی ہو۔ ڈیسڈیمونا کا رومال غلطی سے کہیں گر جاتا ہے اور یہ کہانی کو اس موڑ پر لے آتا ہے جہاں سے اوتھیلو کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا، کیونکہ وہ اس رومال کو کیسیو کے پاس دیکھ لیتا ہے۔ اب ذرا اس رومال پر بات کرتے ہیں۔ یہ واقعی بہت حیران کن ہے کہ کیسے ایک اتنی معمولی سی چیز، ایک کپڑے کا ٹکڑا جو صرف محبت کی ایک نشانی تھا، وہ آیاگو کے ہاتھ لگ کر ایک کتنا خطرناک اور مہلک ہتھیار بن جاتا ہے۔
ایاگو چپکے سے یہ گمشدہ رومال اٹھاتا ہے اور بڑی مکاری سے اسے کیسیو کے کمرے میں رکھ دیتا ہے۔ اب ذرا اوتھیلو کی حالت سوچیں، وہ انسان جو پہلے ہی شک کی آگ میں جل رہا تھا، جب وہ اپنی بیوی کا رومال کیسیو کے پاس دیکھتا ہے نا، تو اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ ایاگو نے ایک بالکل بے ضرر سی چیز کو بے وفائی کا ایسا ثبوت بنا دیا جس نے اوتھیلو کی عقل پر مکمل پردہ ڈال دیا۔ اور اب کہانی بالکل کلائمیکس کی طرف چلی جاتی ہے۔ ٹینشن اپنے عروج پر ہے۔ اوتھیلو، جو ایک زمانے میں اتنا سمجھدار، اتنا بردبار انسان تھا، اب غصے اور حسد میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اسے سچ اور جھوٹ میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ وہ ایاگو پہ ہر ایک جھوٹ کو 100% سچ مان لیتا ہے۔ اور اس مقام پر ایک انتہائی دردناک صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ڈرامیٹک آئرنی دیکھیں، اوتھیلو اپنے غلط یقین میں پختہ ہو کر سزا دینے کا پکا فیصلہ کر چکا ہے، اور دوسری طرف بیچاری ڈیسڈیمونا کو اس پورے معاملے کی ہوا تک نہیں ہے۔ وہ مکمل طور پر معصوم ہے اور پریشان ہے کہ آخر اس کے شوہر کو اچانک ہو کیا گیا ہے۔ اور پھر وہ دل دہلا دینے والی رات آ ہی جاتی ہے جس کا انجام بہت بھیانک تھا۔ ڈیسڈیمونا اپنے کمرے میں ہے اور اوتھیلو وہاں پہنچتا ہے۔ وہ اس پر بے وفائی کا سیدھا الزام لگاتا ہے۔ یہ سین اس قدر جذباتی اور افراتفری والا ہے کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ ڈیسڈیمونا روتی ہے، التجائیں کرتی ہے، بار بار اپنی معصومیت کی قسمیں کھاتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن حسد کا زہر اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ اوتھیلو کے کان جیسے بند ہو چکے تھے۔ وہ ایک نہیں سنتا۔ ساری محبت، سارا اعتماد ایاگو کے جھوٹ کے سامنے ہار جاتا ہے، اور اس تصادم کا انجام ڈیسڈیمونا کے انتہائی افسوسناک قتل پر ہوتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، اس گھوپ اندھیرے میں اچانک سچائی سامنے آتی ہے، اور وہ بھی اس طرح جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ایاگو کی اپنی بیوی ایمیلیا آخرکار خاموشی توڑ دیتی ہے۔ یہ اس کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ ہے۔ وہ سب کے سامنے چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ ڈیسڈیمونا بالکل معصوم تھی۔ یہ سارا کھیل، وہ رومال والی سازش، یہ سارا جھوٹ، یہ سب صرف اور صرف ایاگو کا رچایا ہوا ڈرامہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اوتھیلو کی آنکھوں سے فریب کی وہ پٹی یکدم کھل جاتی ہے، اور بھیانک حقیقت اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے، سچائی کا یہ دھچکا اوتھیلو کے لیے برداشت سے بالکل باہر تھا۔ جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی، کتنی خوفناک غلطی کر دی ہے کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی سب سے قیمتی محبت اور ایک بالکل معصوم جان کو ختم کر دیا، تو ندامت کا ایسا پہاڑ اس پر ٹوٹتا ہے کہ وہ سہ نہیں پاتا۔ اس شدید دکھ اور پچھتاوے کے بوجھ تلے اوتھیلو خودکشی کر لیتا ہے۔ دوسری طرف یاگو، وہ ماسٹر مائنڈ جس نے یہ ساری آگ لگائی تھی، اس کا بھیانک چہرہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی سازش بے نقاب ہو جاتی ہے اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے تاکہ اس کے جرائم کی عبرتناک سزا اس سے مل سکے۔ یہ ایک انتہائی غمگین لیکن انصاف پر مبنی انجام تھا۔ اچھا، اس پورے ہولناک واقعے کے بعد اگر ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس ایکسپلینر کی مین تھیمز کو دیکھیں تو کچھ چیزیں بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو حسد ہے۔ یہ وہ مین انجن تھا جس نے پوری تباہی مچائی اور اوتھیلو کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ پھر دھوکا اور فریب کہ کیسے ایاگو نے اپنی چالاکی سے سچ کو چھپایا۔ اس کے علاوہ محبت اور اعتماد کا نازک رشتہ، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر بھروسہ 100% نہ ہونا تو رشتے کتنی جلدی بکھر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بہت اہم چیز، نسلی تعصب۔ اوتھیلو ایک سیاہ فام غیر ملکی تھا، اور اس معاشرے میں جو تعصب تھا اس نے کہیں نہ کہیں اوتھیلو کے اندر ایک غیر مری عدم تحفظ پیدا کر دیا تھا۔ تو آج کے اس ایکسپلینر کا اختتام ہم ایک بہت ہی گہرے اور چبھتے ہوئے سوال پر کریں گے۔ یہ کہانی چاہے 400 سال پرانی ہو، لیکن یہ سوال آج بھی انسانی فطرت پر ویسے ہی لاگو ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، کیا واقعی ایک چھوٹا سا مہارت سے بویا گیا جھوٹ مکمل اعتماد اور محبت کی بنیادوں کو اتنی آسانی سے ہلا کر رکھ سکتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کس پر یقین کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اور حسد کا یہ زہر ہمارے اپنے رشتوں کو کس حد تک کھوکھلا کر سکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو شیکسپیئر کے اس کام کو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ انسانی نفسیات کا ایک شاہکار بنا دیتی ہے۔